بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کا ٹاپک ہے صدقۃ الفطر۔ اس سے پہلے ہم صدقۃ الفطر سٹارٹ کریں، پہلے ہم کہیں گے ڈفرینٹ جو اقسام ہے صدقہ کے ان کے بارے میں کہیں گے، پھر ہم پہنچیں گے اپنے ٹاپک پہ صدقۃ الفطر پہ۔ پہلے صدقہ جو ہے، چاہے آپ صدقہ کہو یا زکوٰۃ کہو، یہ جنرل ورڈ دونوں استعمال کر سکتے ہیں، صدقہ اور زکوٰۃ۔ صدقہ جو ہے یا زکوٰۃ، اس کی تین قسم ہے، اقسام ہے۔ ایک ہوتا ہے جنرل، جس کو ہم کہتے ہیں کوئی صدقہ دے دو، صدقہ دے دو، کشمیر میں جلدی سے صدقہ، یہ وہی قسم ہے۔ یہ آپ اس کا کیا ہے، کبھی بھی آپ دے سکتے ہو، کوئی بھی ٹائم نہیں ہے مقرر، جب آپ چاہو دے سکتے ہو یہ پیسے صدقہ۔ اور اس کا خرچ کس پر ہے؟ اب یہ جو پیسے صدقہ دیا پہلے والے، وہ کس پر خرچ کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کبھی کسی بھی انسان پہ خرچ کر سکتے ہو، کسی جانور پہ خرچ کر سکتے ہو، کسی بھی چیز پہ خرچ کر سکتے ہو جو اچھے کاز کے لیے ہو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو، یہ والا صدقہ اس پر کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جانور زخمی حالت میں ہے، آپ کو اس کو اب پکڑا اور لے جائے میڈیسن تاکہ وہ بچ جائے، صدقہ اس پر خرچ کر سکتے ہیں۔ جانور ہر ایک چیز، انسٹیٹیوٹ پہ کر سکتے ہو، جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں ان کو دے سکتے ہو اچھے کاز کے لیے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی اب گردوارہ ہے، وہ اچھا کاز نہیں ہے، یا مندر، ان چیزوں پہ ہم یہ صدقہ بھی نہیں، میں نے اس لیے کہا اچھا کاز، اب آپ وہ خود کر سکتے ہو۔ حالانکہ سماج میں اچھا کاز وہ بھی لگ رہا ہے پولیٹیکلی، اگر کوئی پولیٹیشین ہوگا، مگر اسلامکلی وہ اچھا کاز نہیں ہے۔ یہ ہو گیا صدقہ۔ اس کے بارے میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے آج، نہ ہمارے ٹاپک ہے، مگر ہم نے کہا کہ اس کے پیسے کن چیزوں پر خرچ کر سکتے ہیں، مگر یہ پیسے ہر ایک چیز پہ خرچ کر سکتے، اس لیے میں نے کہا ہر ایک چیز پہ۔ دوسرا، جیسے کہ کوئی اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہے، یہ صدقہ ہے، اس لیے کہا کہ وہ صدقہ ہے، اپنے ماں باپ کو، بیوی کو کھلانا، وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ دوسرا جو ہے زکوٰۃ المال، جو زیادہ فیمس ہے، صدقۃ المال، زکوٰۃ المال، وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایئرلی دینا ہوتا ہے، جس کو نصاب لیول ہوگی۔ ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، اس لیے میں جلدی اس میں کروں، اور حدیث میں کافی ڈیٹیل میں ہے کب دینا ہے، کیا دینا ہے، مگر ہمارا اب یہ ٹاپک ہے کہ وہ جو زکوٰۃ المال جو ہے ایئرلی دینا ہوتا ہے، وہ کس پر خرچ کرنا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ جو یعنی کہ ہم کہیں گے مصارف الزکوٰۃ، زکوٰۃ المال کے حقدار کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب بھی پیسوں کا مسئلہ ہو، چاہے میراث ہو، چاہے زکوٰۃ ہو یا ایسی چیزیں، انہوں نے خود ہی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہی قرآن میں اس کو لکھا ہے، اللہ کے کلام میں۔ حدیث میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہے جتنا قرآن میں، چاہے میراث ہو، پیسوں کا مسئلہ جب ڈسٹریبیوٹ کا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ہی مینشن کیا ہے۔ یہ خاص بات ہے کہ یہ کس میں ہے؟ قرآن میں، اور واضح ہے، اس میں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب کیا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس میں آپ اجتہاد پھر نہیں کر سکتے ہو، اس میں قیاس نہیں کر سکتے ہو۔ جہاں مال ڈسٹریبیوٹ کرنے کا سوال ہے، اب وہاں اجتہاد، فتوے بند۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ان چیزوں میں فتویٰ نہیں دیتا ہے کہ اس کو دے سکتے ہیں، ہم صرف دلیل پیش کرتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں، ان پہ وہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ صرف یہ مینشن کیا ہے کہ کتنے ہیں، جیسے کہ قرآن میں سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں 8 ہے، کتنے ہیں؟ 8 ہی نہیں، اس سیکوینس بھی بتائیے کیسے دینا ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس ایک بندہ آیا جو 7th پہ تھا، 7واں حقدار جس کو دینا تھا، پہلے والے کو ختم کرنا ہے، یعنی فقراء کے ہوتے ہوئے کس کو فی سبیل اللہ نہیں دے سکتے آپ، مطلب فی سبیل اللہ جہاد کے لیے نہیں، جب آپ فقیروں کو کھانا دو گے تبھی تو وہ جہاد کے لیے جائیں گے، آپ ان کو بھوکے تو نہیں رکھو گے جاؤ جہاد کے لیے، آپ سمجھ گئے؟ یہ سیکوینس بہت امپورٹنٹ ہے سب سے۔ اب دیکھیے قرآن کی آیت جو ہے انما الصدقات، یعنی کہ صرف اور صرف، پہلے ہی ہے حصر، اس میں پہلے ہی ہے کہ صرف اور صرف، امیجن کر لو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، بولنے سے پہلے کہتے ہیں صرف اور صرف انہی کو دینا۔ اب ہم اس میں چور دروازے نہیں کھول سکتے ہیں۔ انما الصدقات، پہلا کیا ہے؟ للفقراء، تو فقراء کے لیے، والمساکین،
लिलफ़ुक़राई वलमसाकीन वलआमिलीन अलैहा मीन्स अला सदक़ा अलैहा, फिर बाकी पता है। अब यहाँ पे क्या ख़ास है, जो ये चार है इनमें हर्फ़ जर इस्तेमाल हुआ है क्या, लाम हुआ कि नहीं। जो बाकी चार है उनमें फी इस्तेमाल हुआ है, यही इंपॉर्टेंट है, यही खास इसमें है। पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहते हैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को देना, यानी कि ये 8 हैं, 9वां कभी सोचना भी नहीं दिमाग में, चोर दरवाजे बंद सारे। अब ये एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा ये क्या। उसके बाद क्या कहा, सीक्वेंस इसी में देना। आप पहले ही आमिली जो जमा कर रहे हैं उनको पैसे नहीं देना, पहले फुकरा को देना, जब वो ख़त्म हो जाएंगे फिर मसाकिन को, उसके बाद पैसे बच गए। तीसरे नंबर पे जिन्होंने मजदूरी की है, जमा किए थे पैसे ज़कात के, तीसरे नंबर पे आप पहले उनको उसका मुआवजा नहीं दे सकते हैं जब तक आप उनको नहीं, तो तीसरे नंबर पे उसको डाला गया है। अब मुझे बताइए जिन्होंने जमा किया वो खास हैं कि जो जिहाद के लिए जा रहे हैं, इसके बगैर छोड़ो, जिहाद वाले खास है ना, मतलब एक आपके सोसाइटी में ज़कात जमा कर रहा है, दूसरा जिहाद के लिए जा रहा है, दोनों में आपकी नज़र में खास कौन है, जिहाद। मगर यहाँ पैसे किसको देने हैं, ये खास है। क्यों, क्योंकि रब ने जो यहाँ पे कहा उसकी हिकमत होगी कुछ ना कुछ, ये मानना है कि आप इसको दोगे, वरना जहन क्या बोल रहा है, जिहाद वाला उसको हेल्प कर लो, उसको घोड़ा दे दो, उसको तलवार दे दो, नहीं पहले इसको दे दो। ये खास है इसकी सीक्वेंस। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबको छोड़ के फी सबिलिल्लाह, फिर फी सबिलिल्लाह के और मतलब निकालते हैं, इसमें जहन में रखना है। अब ये है, और दूसरी बात यह है कि अब फुकरा जो है आप फैसला नहीं करोगे, आप कहोगे मैं इसके लिए मैंने केले लाए 10 दर्जन, एक शीप लाया, एक वो लाया, एक लाया, इसको दे दिया, कपड़े लाए, आपका कोई हक नहीं बनता है खर्च करना। यही मैं कह रहा था, आपको इसको पैसे देने हैं या कुछ देना है जो आपने, सपोज ज़कातुल माल में क्या करते हैं ज़रा बताओ, पैसे चढ़ते ना, इतना देना है, अगर शीप है तो एक बेड़, मतलब हर एक चीज़ में देना है, जो दौलत हो आपको होगी। और आजकल ज़्यादातर क्या देते हैं, पैसे। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट उसको क्या दोगे, जो आपने जमा किया वो उसको दे दो। आप जमा करके उसको कुछ खरीद के किट नहीं दे सकते आप। ये कहाँ लिखा है इसी आयत में, इन्नमा सदक़ातु लिलफ़ुक़राए। मैंने क्या कहा अभी, जो जमा हुआ है वही देना है, न कि जो जमा हुआ है फिर आप कुछ खरीदोगे, कम्बल खरीदोगे, गरीबों को दोगे, वो नहीं चलेगा। क्यों, ये लाम जो है यही खास है। अब यही लाम क्या है, इसी के बारे में थोड़ा सा ये तफसीर होगा। लाम जो है इसको कहते हैं लामुल मुल्क, लामुल मुल्क या लामुल तमलीक। लामुल मुल्क और लामुल तमलीक मैं बताता हूँ ये होता क्या है। अगर मैं कहूँगा घर मोहम्मद का है, अरबी में क्या कहेंगे, अल बैतु ले मोहम्मद, ले, ये बहुत ही अच्छी खास बात है। देखो ये इजी है, अगर ग्रामर भी नहीं तो अल बैतु, देखो अल बैतु ले, इसका मतलब क्या हो गया, तर्जमा कर लो। यहाँ पे ध्यान में रखना, मैं तर्जमा अलग है, मानी अलग है। हमेशा ली का मतलब वही निकलेगा हर जगह, मगर मतलब अलग अलग है। इसलिए हम कहते हैं लाम के मानी बताइए। हम यहाँ पे मानी बता रहे हैं, तर्जमा नहीं। मानी और तर्जमे में फ़र्क आज देखिए क्या है। एक होता है ट्रांसलेशन, देखो सारे यही है। मैं एक इंग्लिश में एक सेंटेंस बताऊंगा, इससे थोड़ा आइडिया होगा कि ये लगता है इजी मगर मीनिंग कितना चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ किसी से आई एम मैरिड विद 2 गर्ल्स, आई एम मैरिड विद 2 गर्ल्स, इसका तर्जुमा क्या आएगा? जहन में लगता है कि इसने 2 लड़कियों से शादी की है, मगर ये गलत है। इसका मतलब है मैंने शादी की और मेरी 2 लड़कियां हैं। ये विद का मीनिंग होता है यहाँ पे ऐसे। अगर मैं कहूँगा मैंने 2 लड़कियों से शादी की है तो आई एम मैरिड टू 2 गर्ल्स। अब देखो तर्जुमा सेम निकलेगा, मैंने 2 लड़कियों के साथ शायद पहले वाले, मगर वो तो तर्जुमा है इसलिए फिट नहीं बैठता, मगर माने ये नहीं है।
ترجمہ الگ ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں جو لام ہیں ان کے معنی بتائے کیا کیا ہیں. تو ڈکشنری شکل معنی والا وہ نہیں ہے، یہ علم المعنی والا معنی ہے. علم المعنی میں یہی آئے گا ہیں. اب دیکھو یہ جو لام یہاں پہ ہے، کیا میں نے کہا البیت لمحمد، یہ جو لام ہے یہاں پہ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ گھر کس کا ہے. سپوز یہ گھر ہے، یہ کس کا ہے؟ محمد کیا ہے اس کا؟ مالک. ایسے بھی لگتا ہے. تو اس لام نے اس کو مالک بنایا، تو یہ لام التملیک ہے، یعنی کہ اس نے مالک بنایا اس کو. ابھی سمجھ آئے گا باقی ایگزامپل سے. یا ہم لام الملک بھی کہتے ہیں. فار ایگزامپل قرآن کی آیت ہے اللہ الذی لہو، اللہ الذی لہو. دیکھو اللہ، یہ آپ نے سوال کیا تھا یاد ہے ہاں، یہ اللہ ہی کو کثرت کیوں آ گئی؟ یہ تو ہوں ہونا چاہیے. یہ انہوں نے ایک بار مہنگا سوال کیا تھا، یاد آیا؟ اچھا اللہ، چلو دونوں چھوڑو یہ گڑبڑ. اللہ الذی، ٹھیک ہے، کیا ہے پھر؟ دیکھو پھر سے آیا لہو. اب ترجمہ کر لو، اسی کا ہے، اسی کے لیے ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. تو یہ کون سا لام ہے ذرا بتاؤ؟ لام التملیک، کیونکہ مالک ہے زمین اور آسمان کا مالک، تو یہ لام التملیک ہے، لام الملک. یعنی کہ یہ لام مالک بنا دے. یہ گاڑی کس کی ہے؟ میری ہے. لام لگا دو، یہ آپ کی ہو گئی. یہ ایسے ہے. اب دیکھو دوسرے، اور یہاں پہ دوسرا لام ہے لام الاختصاص. فار ایگزامپل مسجد میں آپ ہو اور مسجد میں آپ کو خطبہ دینا ہے. اب بتاؤ خطیب کہاں جائے گا؟ کہاں بیٹھے گا؟ کہاں جائے گا؟ ممبر پہ. اگر میں یہاں لکھوں گا المنبر للخطیب، المنبر للخطیب، اسے لکھنا نہیں آتا مجھے. المنبر للخطیب. اب مجھے بتاؤ ممبر کس کا ہے؟ کیا یہ مالک ہے؟ اب کیا ہے پھر وہاں پہ؟ جس کو بھی خطبہ دینا ہے بھائی وہ ممبر پہ چلا جائے، یہ خاص ہے، اس کے لیے کیا ہے. مگر مالک تو یہاں پہ لام مالک والا ہے نا، اس کا مالک نہیں ہے، مگر یہاں پہ یہ اس کے لیے خاص ہے جس کو خطبہ دینا ہے. تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ لام الاختصاص. یہ لام یہ خاص کر رہا ہے، یہ لام مالک نہیں بنا رہا ہے، یہ خاص بنا رہا ہے اگر کسی کو خطبہ دینا ہے. فار ایگزامپل سورہ یوسف میں ہے قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا. اس کا ان لہو یعنی کہ یوسف جو ہے اس کو ان کو کہہ رہے ہیں ان کا کیا ہے، حالانکہ وہ کن کا باپ تھا؟ سب کا باپ تھا، مگر ان نے کیا کہا ہے؟ ان کا باپ جو ہے بوڑھا ہے، بزرگ ہے، شیخ ہیں. تو مگر یہاں پہ اس کا مالک نہیں بنایا اس کو، یہ خاص کیا ہے؟ ان کا باپ، حالانکہ وہ سب کا باپ تھا. 11. تو یہ کیا ہے؟ لام الاختصاص. اس کے بعد ہے اور ایک ہے، اگر میں کہوں گا الحمدللہ، الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. بتاؤ یہ کون سا کلام ہوگا؟ دیکھو مالک تو یہاں ہوگا ہی نہیں، کیونکہ کس کا مالک ہوگا؟ ہم کہتے ہیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو الحمدللہ پہ لام جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے لام الاستحقاق، مستحق. ساری تعریفوں کا مستحق اللہ ہے، یہاں پہ مالک نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ لام الاستحقاق، یعنی کہ مستحق ہے. فار ایگزامپل الحمدللہ، الخلق للہ، الامر للہ، یہ استحقاق ہے. ان العزت للہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ فاللہ مستحق للعزت. ٹھیک ہے. اسی طرح اور ایک ہے، ہمیں لام کے اتنے ہیں. لام العاقبہ ایک دن میں نے کہا تھا، یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے لام العاقبہ میں نے کہا تھا سورہ کہف میں، اور موسیٰ کی اگزامپل دی تھی. ہاں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو علم المعنی ہے وہ ہمیں کیا کیا بتاتا ہے کہ لام کتنے قسم کے ہوتے ہیں. اب جو آیت ہے انما الصدقات للفقراء، صرف اور صرف صدقہ کس کا ہے؟ مالک ہے. مگر یہ کون سا لام ہے؟ یعنی کہ مالک بنا لو آپ اس کو، آپ دے دو اس کو، آپ کو خود خرچ نہیں کرنا ہے.
ایک ملازم ہے, اس کو سیلری ملتی ہے, باس اس کو کہتے ہیں سیلری میں آپ کیا کرتے ہو؟ بولا ایک تو چاول لاتا ہوں, آٹا لاتا ہوں, روٹیاں لاتا ہوں, کپڑے لاتا ہوں. بولا آج کے بعد میں یہ دوں گا, سیلری نہیں دوں گا. وہ چلے گا؟ مانے گا اس کو؟ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے آج یہ خرچ ہے, اور چیزیں خرچ ہوتے ہیں, کل موبائل کی بیٹری لانی ہے, لیمپ لانا ہے, میں کتنا بتاؤں گا, مجھے پیسے ہی دے دو, یہ تو مین ہے. اسی طرح جب یہ لام التملیک ہے, آپ فقراء میں پیسے دے دو, جو بھی آپ کو آیا ہے, جس چیز کا آیا ہے وہ ڈائریکٹ دے دو, پھر وہ خود خرچ کرے گا. اس کو کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے اس کو آلریڈی دوسرے سائڈ سے کچھ چیزیں ملی ہیں, آپ نے چاول دے دیا, اس کو آیا ہوگا چاول, وہ دوسری چیز لائے گا. آپ ڈیسائیڈ نہیں کرو گے, آپ کو اس کو مالک بنانا ہے. وراثت جیسے ہوتی ہے, اس کو پھر اپنا, بیٹے کو وراثت ملی, وہ مالک ہے, اس کو باپ نہیں کہے گا آپ کو کیسے خرچ کرنا ہے. یہاں پہ بھی مالک بنانا ہے, یہ ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ کبھی کہتے ہیں یہاں پر یہ کریں گے, یہاں غریب بستی ہیں, سب پانی پئیں گے, مگر پانی تو دوسرے نے بھی پیا, اور آپ نے کیوں, یعنی کہ وہ زکوٰۃ نہیں ہے, وہ صدقہ جاریہ بن گیا. جیسے ہم دیکھیں گے آگے, ہماری نیت ایک ہوتی ہے, ہماری غلطی سے وہ دوسری چیز بن جاتی ہے. یہاں پہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے یہ فقراء مساکین, باقی ایسے ہی ہے اس میں. تو مصارف الزکوٰۃ یہ ہیں اس طرح. ٹھیک ہے, ہم نے اس کی صرف تھوڑی سی اشارہ کی اجمالی, یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. اب تیسرا ہے ہمارا جو ٹاپک ہے آج, ہے صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر. یہی ہمارا ڈیٹیل میں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ الفطر جو دو نام ہیں, یہ حدیثوں میں یہی دو نام آئے ہیں. تیسرا نام جو ہے, جو باقی وہ پھر دیے جاتے ہیں, مگر نص انہی کی ہے, دو نام اس کی. پہلے ورڈ ہے اس کا صدقہ. ہمیں پتہ ہے صدقہ کیوں دیتے ہیں ہم, تو جامع ترمذی کی حدیث ہے 614, جس میں ہے الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار. جس طرح پانی نار آگ کو بجھاتا ہے, ویسے ہی صدقہ, کوئی بھی صدقہ ہو, جنرل صدقہ گناہوں کو بجھاتا ہے, گناہوں کو مٹاتا ہے. یہ جنرل ہے, کوئی بھی صدقہ دے دو. پھر یہ ہوتا ہے صدقہ. پھر کیا ہے؟ فطر, صدقۃ الفطر. صدقہ پتہ ہے, اس وجہ سے اس میں نہیں جگہ صدقہ چیریٹی. فطر جو ہے یہ نکلا ہے افطر یفطر افطار, باب افعال سے, افطر یفطر افطار, جس کا مطلب ہے افطار کا وقت ہو جانا. جیسے مسجد میں ابھی بعد میں بتائیں گے, افطار باب افعال سے ہے, جس کا مطلب ہے افطار کا وقت ہو جانا یا بریک فاسٹ کرنا. ٹھیک ہے, اور اسی سے فطور, جیسے بریک فاسٹ. ٹھیک ہے, اب صدقۃ الفطر کو یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ جب رمضان چل رہا ہے, روزے چل رہا ہے, اور جب اب لاسٹ ڈے ہوگا, جس دن آپ شوال کا چاند دیکھو گے, اس کے بعد آپ روز کھا سکتے ہو, روز فطر کر سکتے ہو, روز کھا سکتے ہو. تب تک ابھی تک ہم روز نہیں کھاتے تھے. لاسٹ ڈے کے بعد جب مون دیکھیں گے, پھر کیا روز کھا سکتے ہیں. تو اسی لیے فطر کہتے ہیں. اب جو صدقہ دینا ہے وہ اس لیے دینا ہے کہ رمضان میں جو آپ کی کچھ غلطیاں ہو گئی, کھانے کی غلطی نہیں, روزے توڑنے کی غلطیاں نہیں, اس کے بغیر ہیں, جو اس کے بغیر غلطیاں ہوئی تھی, جو آداب جس کو ہم کہیں گے روزہ کے, اس میں کچھ ہو گیا, تو یہ صدقہ دینا ضروری ہے. اس سے جیسے وہاں گناہ کو بجھاتے ہیں, یہاں رمضان میں جو غلطیاں ہوئے ان کو بجھاتے ہیں. اس لیے میں نے کمبائن کیا دو, یہ ہیں صدقۃ الفطر. جیسے کہ گالی کسی کو ہم نے رمضان میں دے دی, روزہ نہیں ٹوٹ جاتے ہیں, مگر یہ روزہ کی صحت کے لیے, تو اس لیے ہم صدقہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو یہ میں نے کہا, یہ ابو داؤد حدیث نمبر 1609 میں لکھا ہے, قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو ورفث. ٹھیک ہے, تو جو بھی صدقہ دے گا, صدقۃ الفطر, وہ کیوں دیتے ہیں ہم, ذرا بتائیے. ہاں, جو بھی ہمیں خطا ہوئی ہیں کس میں, روزے میں, وہ معاف ہو جاتی ہیں, وہ سارے معاف ہو جاتی ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے گا میں نے 30 دن مسجد میں ہی گزارے, عبادت کی دن رات, کسی نہ چگلی نہ موبائل ساتھ تھا, صرف عبادت, یا سوتا تھا عبادت تھا, وہ کہے گا مجھے تو کوئی بھی غلطی نہیں ہے, شور بول سکتا ہے نا. عام پبلک, ہم تو نہیں, عام پبلک سوچتے ہیں کبھی, اگر مجھے تو کوئی غلطی ہی نہیں ہوئی, میں کیوں دوں. ہیں, تو اس کا سمپل جواب یہ ہے, رسول اللہ نے دیا تھا, بس. اب تو سب کچھ ختم ہو گیا. مطلب آپ کیا سمجھتے ہو پھر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوگی, وہ تو دور کی بات ہے, پر وہ تو دیتا تھا.
آپ سمجھ گئے یہ بات؟ تو یہ اس کا سمپل سا جواب ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اب الگ الگ سوال میں اپنے آپ کو کروں گا ان کے جواب. فار ایگزامپل ایک سوال ہے اس کا شریعہ میں سٹیٹس کیا ہے، فرض ہے سنت ہے یہ کیا ہے. تو یہ جو ہے یہ فرض ہے، کیا ہے یہ فرض ہے. اور جیسے ابو داؤد کی حدیث ہے 1609 حدیث آپ چیک کر سکتے ہو، اس میں ہے قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے کیا کیا، یہ فرض کیا. یعنی کہ صدقۃ الفطر کیا ہے، زکوٰۃ المال کیا ہے، فرض. دونوں میں فرق کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، دونوں برابر فرض ہے. فرق اتنا ہے اگر زکوٰۃ المال جو ہے، جو زکوٰۃ ہے، اگر آپ وہ ڈینائی کرو گے میں نہیں دوں گا، کافر بن گئے کیونکہ وہ ارکان ہے، ٹھیک ہے. مگر اگر آپ صدقۃ الفطر نہیں دو گے، یہ نہیں دینا ہے مجھے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، تو آپ گنہگار ہو مگر اسلام سے باہر نہیں ہو گئے ہو. یہ فرق کیونکہ وہ ارکان ہے اور یہ فرض ہے. آپ گنہگار ہو گئے ہو، وہاں پہ اسلام سے بھی باہر ہو سکتے ہو اگر آپ ڈینائی کرو گے. تو دونوں ویسے فرض ہی ہیں مگر فرق ان دونوں میں یہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یعنی کہ یہ ضروری دینا ہے، اگر نہیں دو گے گنہگار ہوگے. اس کا یعنی کہ آپ کو ایروگینسی بھی آتی ہے، آپ کہتے ہو میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی رمضان میں کیوں دوں. ہاں سمجھ گئے. تو یہ دینا ہی دینا ہے. اچھا یہ کس کو دینا ہے، یہ مطلب کس کو چڑھے گا، اس کا نصاب لیول کیا ہے، کس کا، صدقۃ الفطر کا. جو علماء کی بیسٹ جو رائے ہیں، جو سب کی رائے تقریباً یہی ہے، وہ ہے کوئی بھی شخص، کوئی بھی فیملی جس کو ایک دن 24 گھنٹے کا کھانا ہو اس کو دینا ہے. اس کی اگزامپل پھر دیتے ہیں جو بہت ہی اچھی اگزامپل ہے. کہتے ہیں اگر آپ کہو گے نہیں 2 دن 3 دن پھر تو ہو گیا، پھر 6 مہینے ایسے. تو جیسے دنیا میں سب سے زیادہ پاپولیشن انسانوں کی نہیں ہے، جانوروں کی ہیں، کیڑوں مکوڑوں کی ہے، ہر ایک کی. اس میں سے گنے چنے کیڑے مکوڑے جو سٹور کرتے ہیں، باقی صرف صبح جاتے ہیں شام کو. گائے کھاتی ہیں وہ نہیں سٹور رکھتی ہے، اس کو پتہ ہے کل مجھے ملے گا. جانور نکلتا ہے شام کو صبح آتا ہے مگر کتنے دن کے لیے لاتا ہے، 1 دن. اور جو وہ کھاتا ہے وہاں پہ 1 دن کا لاتا ہے، کھاتا ہے پھر جاتا ہے، پھر وہاں ہی پھینکتا ہے. اس کو پتہ ہے دوسرے دن 1 دن جو آپ نے لیا جو بچہ وہ دوسروں کے لیے ہے. آپ سمجھ گئے. اسی طرح ہمیں بھی جس کو 1 دن کا ہوگا اس کو توکل ویسے ہی رکھنا ہے کہ کل ملے گا اور گھبرانے کی ضرورت، مگر مجھے یہ بھی دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ جس کو بھی 1 دن کا کھانا ہوگا 24 گھنٹے فیملی میں، وہ بھی تو روزے رکھتے ہیں، اس کو تو دینا ہی ہے. اب اس کو 1 دن کا بھی کھانا اگر نہیں ہے تو پھر اس کو اوبویسلی نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے. تو 24 گھنٹے اپنی فیملی کو ہے، پھر اس کو کیونکہ یہاں سے اس کو ضروری دینا ہے، یہ فرض ہے اور اس نے روزے رکھے ہیں. اس کے بعد کس کو یہ دینا ہے،